السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے عزیز سامعین محترم، جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، ہم نے جو ویڈیوز بنانے کا سوچا اور بنا رہے ہیں وہ ہے جادو جنات کی جاگتے ہوئے علامات پر ہم نے پہلی ویڈیو بنائی، اور پارٹ 2 ہم نے بنایا جادو جنات کی علامات نیند کی حالت میں، سوتے ہوئے جادو جنات والے مریض میں کیا علامات نمودار ہوتی ہیں جس سے یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ مرض جو ہے جادو جنات کے حوالے سے ہے، یہ جادو جنات کا مرض ہے۔ اس مریض کے ساتھ طبی معاملے کی بجائے جادو جنات کا معاملہ موجود ہے، پایا جاتا ہے۔ تیسرا پارٹ ہم نے بنایا دم کے درمیان جادو جنات والے مریض کے اندر کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھیں، علامات رکھیں، جس سے معلوم ہو سکا کہ یہ علامات جادو جنات والے مریض کی ہوتی ہیں، اور رقیے کے درمیان یہ علامات ہوتی ہیں، اور سوتے ہوئے جادو جنات کے مریض کے ساتھ یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظر اور حسد کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جادو جنات کی علامات تو ہم نے جان لی، نیند کی حالت میں علامات ہم نے جان لی۔ جو سب سے زیادہ پائے جانے والی علامات ہیں وہ ہے نظر اور حسد کی، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ نظر اور حسد، اس کی کیا علامات ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نظر اور حسد کی 15 علامات اس ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میری بہنوں، توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پرکھنا ہے کہ آیا ہمارے اندر یہ علامات تو موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ علامات ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے ہمارے ساتھ نظر اور حسد کس کی ہو سکتی ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو ہم نے اس کے وضو کے پانی کو لے کے اپنی بیک سائڈ پہ بہانا ہے، اور انشاءاللہ نظر بد ہو یا حسد ہو وہ ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے سورہ ملک اور سورہ قلم کو سننا ہے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ ہو سکے تو اسکرین پہ دعا شو ہو رہی ہے، اس دعا کو صبح شام کے اذکار کے اندر 7 دفعہ شامل کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر صبح شام یہ دعا 7 دفعہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، یہاں پہ اعیذکما اس لیے یہ پڑھا گیا کیونکہ حسن حسین 2 تھے۔ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھیں گے، اور اگر ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دم کر رہے ہیں، خواہ وہ بچہ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، کسی کو بھی اگر ہم دم کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے اعیذک۔ اگر مرد ہے تو ہم پڑھیں گے اعیذک، اگر وہ لیڈیز ہے، بچی ہے تو ہم پڑھیں گے اعیذکی، اگر وہ 2 ہیں تو اعیذکما پڑھیں گے، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ہم پڑھیں گے اعیذکم۔ ٹھیک ہے، تو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ صبح شام کے اذکار میں ہم نے اس دعا کو
لازم کر لینا ہے انشاءاللہ. 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام میں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا کو ملا لینا ہے انشاءاللہ. وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کو بھی 7 دفعہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہماری جو نظر ہے، حسد ہے ہمارے اوپر، وہ ٹوٹ جائے گی. ھذا من فضل ربی. اور ہو سکے تو ڈسکرپشن میں نظر بد اور حسد کا رقیہ ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ. جو چاہے اس نظر بد کے رقیے کو بھی سنے، دن میں 1 دفعہ آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کی جو نظر بد آپ پر لگائی گئی ہے، حسد کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ٹوٹ جائے گا، رفع ہو جائے گا، اور یہ علامات جو ہیں وہ جاتی جائیں گی انشاءاللہ. مکمل طور پر آپ کو اللہ عافیت دے گا. بلا تاخیر ہم علامات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو نظر بد اور حسد کی علامات میں سے پہلی علامت وہ یہ ہے پلکوں اور بھوؤں پر بوجھ ہونا. پلکوں پر اور بھوؤں پر بوجھ ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک کا ہونا، یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا، جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ آنکھ آج میری بہت پھڑک رہی ہے، جس کے بارے میں جس غلط باتیں مشہور ہیں آبا و اجداد کے دور سے چلتی آ رہی ہیں کہ آنکھ پھڑک رہی ہے، سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی آئے گا، الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی فوت ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھوں کا شدت سے پھڑکنا یہ نظر بد اور حسد کی علامت ہے. یا آنکھیں کثرت سے جھپکنا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامت میں سے. جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامت میں سے. خارش اور چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونا. تو نمبر 3، بچوں کے ساتھ جو یہ علامت ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ یہ علامت نہیں ہوتی. نمبر 3، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، یا بہت زیادہ رونا. بچوں کا ماں کے دودھ کو منہ ہی نہیں لگانا اور بہت زیادہ رونا. نمبر 4، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں پر سوئیاں چبھنا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامت میں سے ہے. نمبر 5، مسلسل تھوک بہنا، جھانک کے مانند یا سفید بلغم کا آنا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامت ہے. نمبر 6، بکثرت سے پیشاب کا آنا، یعنی کثرت سے پیشاب آئے گا، پانی نہیں پی رہے پھر بھی پیشاب کثرت سے آئے گا. قضائے حاجت کے لیے جانا بار بار. نمبر 7، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر بہت زیادہ پسینہ آئے گا، ماتھے پہ اور کمر پر بہت زیادہ پسینہ آئے گا. نمبر 8، چہرے کا زردی مائل یا سیاہ ہو جانا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچہ آیا رو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے کہا کہ اس بچے کو دم کرو. تو محدث لکھتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں کہ اس بچے کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. تو چہرے کا زرد ہونا یا سیاہی مائل ہونا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامت میں سے. نمبر 9، نماز اور دم کے درمیان کثرت سے جمائیاں آنا اور جمائی کے ساتھ آنسو کا نکلنا.
نمبر 10، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ دل کر رہا ہے پڑھائی کا، نہیں کر پا رہے، کام کا دل کر رہا ہے، نہیں کر پا رہے۔ حافظے کا کمزور ہو جانا، حافظے کا کمزور ہو جانا۔ نمبر 11، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ تیز ہو جانا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، موت کا خوف رہنا۔ نمبر 12، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دکھنا یا آنکھیں دیکھنا، یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامات میں سے۔ نمبر 13، آنکھوں میں درد ہونا، کن پٹی سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا، پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، یہ بھی نظر بد اور حسد کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 14، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا کثرت سے نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 15، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً یہ علامت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اپنی اوپر لاپرواہی برتنا، تو یہ 15 علامات حسد اور نظر بد کی علامت ہے۔ جس کے اندر بھی یہ علامات پائی جائیں تو یہ بات جان لے کہ اس کے ساتھ نظر بد اور حسد کا معاملہ ہے۔ ہو سکے تو اپنے اذکار میں ان دعاؤں کو شامل کر لیں، اور انشاءاللہ جو نظر بد کا رقیہ ہے اس کو جب توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے مکمل طور پر آپ کو عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ جب بھی یہ معاملات ہوں، علامات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ علامات میرے اندر ہے، تو نظر بد اور حسد کی علامات میں سے یہ علامات ہیں، تو اس صورت میں آپ نے فوری طور پہ دم کرنا ہے، پانی پر بھی، اس پانی کو پینا بھی ہے، اور اسی طرح دم کو سننا بھی ہے۔ جو نظر بد کا رقیہ ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا گیا ہے، آپ دیکھ لیں، تو اس رقیے کو سننا ہے دن میں 1 دفعہ، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ اذکار کے ساتھ ساتھ ان دونوں دعاؤں کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ خود دیکھیں گے یہ علامات بھی آپ کی رفع ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کے اوپر جو نظر بد ہے یا حسد کا معاملہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے آپ کو مکمل اللہ رب العالمین عافیت دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔